Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. آج ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ ہم اپنے دوسرے لیکچر میں علم الادویہ کے کچھ بنیادی کنسیپٹس سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آج کے لیکچر میں دوائے ذوالخاصہ کے بارے میں بات کریں گے کہ دوائے ذوالخاصہ کیا چیز ہوتی ہے، یا دوائے ذوالخاصہ کی تعریف کیا ہے، کون کون سی دوائیں جو ہیں وہ دوائے ذوالخاصہ کی تعریف میں آتی ہیں، یعنی انگلش میں آپ میڈیسن وتھ اسپیشل ایفیکٹس کہہ سکتے ہیں۔ پھر آج کے لیکچر میں ہم خالص دوا اور خالص غذا کے بارے میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خالص دوا اور خالص غذا کسے کہتے ہیں۔ پھر دوائے غذائی اور غذائے دوائی کے بارے میں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوائے غذائی کسے کہتے ہیں، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں دوائے غذائی کہا جاتا ہے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں غذائے دوائی کہا جاتا ہے، یا غذائے دوائی کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر آج کے لیکچر میں ہم دوا، غذا اور دوائے ذوالخاصہ کا فرق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب۔ علم الادویہ کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ ہم اپنے ان لیکچرز میں علم الادویہ کے تمام بنیادی کنسیپٹس سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیکچر کے جو ٹاپک ہیں ان میں سب سے پہلا ٹاپک دوائے ذوالخاصہ ہے، یعنی دوائے ذوالخاصہ کے بارے میں ہم نے سمجھنا اور جاننا ہے کہ دوائے ذوالخاصہ کسے کہتے ہیں۔ ذوالخاصہ کے معنی خاصیت کے ہیں، یعنی کسی چیز کی ذاتی صفت یا خاصیت، یعنی ایسی دوا جو اپنی مخصوص صلاحیت و خاصیت سے جسم پر اثر انداز ہو اسے دوائے ذوالخاصہ کہتے ہیں۔ ایسی دوا جو کیفیات اربع، جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ دواؤں کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں جن میں گرمی، سردی، خشکی یا تری پائی جاتی ہے، تو ایسی دوا جو کیفیات اربع جن میں سے گرمی، سردی یا خشکی و تری کے علاوہ اپنی ایک خاصی صفت بھی پائی جائے، یعنی وہ دوائیں جن میں ان چار کیفیات سے ہٹ کر کوئی مخصوص صفت پائی جائے، مخصوص خاصیت پائی جائے، ان دواؤں کو دوائے ذوالخاصہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی دوائیں جو گرمی، سردی، خشکی یا تری کی کیفیت سے ہٹ کر اس سے بالا تر ہو کر کچھ مخصوص صفت یا مخصوص خاصیت بھی رکھتی ہوں، تو ایسی دواؤں کو دوائے ذوالخاصہ یا میڈیسن وتھ اسپیشل ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اب اس کو ہم مثال کے طور پر اگر سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں تو سامنے سکرین پہ آپ کو ایک میگنیٹ اور ایک بجلی کی تار دکھائی گئی ہے۔ یہاں ان کا تعلق ہمارے ٹاپک کے ساتھ براہ راست تو نہیں بنتا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے، مثال کے طور پر بتانے کے لیے یہاں پر تصاویر لگائی گئی ہیں کہ آپ سمجھ سکیں کہ ذاتی صفت یا ذاتی صلاحیت کیا چیز ہوتی ہے۔ سامنے آپ کو ایک میگنیٹ کی تصویر نظر آ رہی ہوگی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس میگنیٹ کے ساتھ کچھ لوہے چون چپکے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میگنیٹ کی ایک ذاتی صفت ہوتی ہے، ایک ذاتی خاصیت ہوتی ہے کہ اس نے ہر حال میں اس لوہے چون کو اپنی جانب کھینچنا ہے یا لوہے کو اپنی جانب کھینچنا ہے۔ میگنیٹ کی یہ جو صفت ہوگی، میگنیٹ کی وہ صلاحیت کہ اس نے ہر حال میں لوہے کو یا لوہے چون کو اپنی جانب کھینچنا ہے، اس کی ذوالخاصہ صفت کہلاتی ہے، یعنی اس کی ذاتی صفت کہلاتی ہے، اس کی خاص صفت کہلاتی ہے۔ اس صفت میں گرمی، سردی، خشکی یا تری کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، یہ اس سے بالا تر ہو کے یہ ذاتی صفت سے لوہے کو اپنی جانب کھینچے گا۔ پھر دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ایک بجلی کی تار دکھائی گئی ہے جس میں کرنٹ گزرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ تو کرنٹ لگانا بجلی کی ایسی صفت ہے کہ اس نے ہر حال میں برقرار رکھنی ہے، یعنی بجلی کا کرنٹ سے اگر ایک گرم کیفیت کا انسان گزر رہا ہو، سرد کیفیت کا گزر رہا ہو، خشک کیفیت کا گزر رہا ہو یا تر کیفیت کا گزر رہا ہو، یہ اس کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ بجلی اپنی ذاتی صفت سے، ذاتی خاصیت سے ہر کیفیت کے انسان پر ہر صورت میں اثر انداز ہوگی۔ اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اس طرح کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جو صفات ہوتی ہیں، ایسی صفات رکھنے والی جو ادویات ہوتی ہیں انہیں دوائے ذوالخاصہ کہا جاتا ہے۔
یہاں پہ ایک دوا کا ذکر کرنا ضروری سمجھا کیونکہ ہمارا ٹاپک تو دوا کا ہے، اس لیے دوا کا ذکر بھی نہایت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو جمال گھوٹا کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ جمال گھوٹا ایک ایسی دوا ہے جو اپنے اندر ملین یا موصل اثرات رکھتی ہے، یعنی یہ ایسی دوا ہے جو اگر استعمال کر لی جائے کسی بھی کیفیت کے انسان اگر وہ استعمال کر لیتا ہے، اگر وہ زیادہ مقدار میں استعمال کر لی جاتی ہے تو اس نے ہر صورت میں انسانی جسم کے ایکسکریٹری سسٹم کو بہت زیادہ متحرک کر کے تیز کر دینا ہے۔ اب بعض اوقات وہ ایکسکریٹری سسٹم اتنا تیز ہو جائے گا، اتنا متحرک ہو جائے گا کہ جسم کے تمام نمکیات، تمام پانی جسم سے خارج ہو جائے گا اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یعنی جمال گھوٹا کی یہ ذاتی صفت کہ اس نے ہر صورت میں موصل اثرات جسم پر مرتب کرنے ہیں، یہ اس کی ذاتی خاصیت کہلائے گی، ذاتی صفت کہلائے گی، اس لیے یہ کیفیات اربع سے ہٹ کر بھی اپنے اس فعل کی وجہ سے جسم پر اثر انداز ہوگی۔ اسی طرح کی جو ادویات ہوتی ہیں جو اپنی خاصیت سے، اپنی ذاتی صفت سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، انہیں دوائیں ذوالخاصہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی دوائیں ہیں جو دوائیں ذوالخاصہ کی صفت میں آتی ہیں۔ اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ان میں گرمی، سردی، خشکی یا تری نہیں پائی جائے گی۔ کیفیات اربع میں سے بھی اس دوا میں کوئی نہ کوئی کیفیت پائی جائے گی اور اس دوا میں ایک اضافی صفت بھی پائی جائے گی جس اضافی صفت سے وہ جسم پر ہر صورت میں اثر انداز ہوگی اور اپنی اس ذاتی صفت سے جسم کو ضرور متاثر کرے گی۔ ایسی دوا کو دوائے ذوالخاصہ کہا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میں اس پر مزید مثالوں کے ساتھ آپ کو وضاحت کے ساتھ دوبارہ سے سکھانے کی کوشش کروں گا۔ اب خالص دوا اور خالص غذا کے بارے میں ہم نے سمجھنا ہے کہ خالص دوا اور خالص غذا کیا ہوتی ہے۔ نیچے سکرین پہ آپ ایک تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ریڈ کلر میں کچھ ٹیکسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالص دوا وہ چیز ہے جو جسم پر بالکیفیت اثر کرتی ہے لیکن جزو بدن نہیں بنتی، اور اس میں غذائیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی وہ صرف اور صرف دوائی مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، مرض کے ازالہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وہ اپنی ذاتی کیفیت سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، جسم کی کیفیت پر ذاتی کیفیت سے اثر انداز ہوتی ہے، جسم میں سے مرض کا ازالہ کرتی ہے، مرض کو رفع کرتی ہے اور جسم کا جزو بدن بنے بغیر جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ خالص دوا میں غذائیت بالکل بھی نہیں پائی جاتی۔ ایسی دوا کو دوائے خالص کہا جاتا ہے یا افیکٹو ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ اب خالص غذا کیا چیز ہے؟ خالص غذا کی اگر تعریف کی جائے تو خالص غذا تو وہی چیز ہوگی جس میں کوئی دوائی اثرات نہ پائے جائیں، وہ جسم کا حصہ بن جائے، جزو بدن بنے، جسم کو نشو و نما فراہم کرے، جسم کو غذائیت فراہم کرے، جسم کی بڑھوتری میں، نشو و نما میں بھرپور کردار ادا کرے، جسم کو انرجی فراہم کرے، جسم اس میں غذائیت پائی جائے، اس کا زیادہ تر حصہ جسم کا جزو بدن بن جائے اور کچھ فاسد مادوں کی صورت میں جسم سے خارج ہو جائے۔ ایسی چیز کو خالص غذا کہیں گے، لیکن اگر حقیقی معنوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کوئی بھی چیز خالص غذا نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ حد تک اس میں دوائی اثرات بھی موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس چیز کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک ہی طرح کی غذا مسلسل استعمال کی جا رہی ہو تو اس غذا کی جو ذاتی کیفیت بھی ہوتی ہے، اس کے کیفیت سے جسم پر کوئی نہ کوئی منفی اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ جس طرح سے مثال ہم لے لیتے ہیں، اگر کچھ افراد روزمرہ کی خوراک میں صرف گوشت کا استعمال کر رہے ہیں اور دالوں کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی ان کی غذا میں صرف پروٹین کے اجزاء تو پائے جا رہے ہیں جبکہ منرلز، کاربوہائیڈریٹس اور چکنائی نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر ان کی غذا میں وہ تینوں اجزاء نہیں پائے جا رہے، صرف
پروٹین پائی جا رہی ہے تو جسم میں باقی تینوں چیزوں کی کمی واقع ہو جائے گی، یعنی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، اعصاب کمزور ہو جائیں گے، غدود کمزور ہو جائیں گے، اور جسم میں پروٹین کی مقدار بہت بڑھ جانے کی وجہ سے جسم میں ایسے امراض پیدا ہو جائیں گے جن سے اس کو خشکی کے امراض بڑھ جائیں گے جسم میں۔ وہ اسیر کی مرض ہو سکتا ہے، قبض کی شکایت ہو سکتی ہے، جلدی امراض ہو سکتے ہیں، ضعف ہضم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار امراض ہیں جو اس فرد کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسی کے برعکس اگر ایک شخص روزمرہ کی غذا میں صرف دودھ لے رہا ہے، سبزیاں لے رہا ہے، پروٹین نہیں استعمال کر رہا، منرلز نہیں استعمال کر رہا، چکنائی نہیں استعمال کر رہا، تو پھر بھی اس کے جسم میں رطوبات بہت زیادہ مقدار میں بڑھ جائیں گی اور اس کے جسم میں اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، اس کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے، اس کے گلینڈز کمزور ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک فرد روزانہ صرف انڈا اور مرغی استعمال کیے جا رہا ہے، ان چیزوں کو زیادہ شوق سے استعمال کرتا ہے، وہ دودھ نہیں استعمال کرتا، وہ مکھن دہی وغیرہ نہیں استعمال کرتا، وہ گھی نہیں استعمال کرتا، وہ گوشت نہیں استعمال کرتا اور دالیں نہیں استعمال کر رہا، تو اس سے کیا ہوگا کہ مسلسل ایک ہی طرح کی غذا استعمال کرنے سے اس کے جسم میں پروٹین کی کمی واقع ہو جائے گی، کاربوہائیڈریٹس کی کمی واقع ہو جائے گی، اور اس کی جسم کی حرارت طبی حرارت سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کے جسم میں گرمی کے امراض پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی یہ خالص غذا کا ہم یہاں پہ بیان تو کر رہے ہیں، اس کو تعریف بھی بیان کر دی آپ کے سامنے، لیکن خالص غذا کی تعریف یہاں پہ ہم 100% اس کو درست نہیں مانیں گے، کیونکہ کوئی بھی غذا اگر ایک ہی طرح کی غذا مسلسل استعمال کی جائے تو وہ جسم پر کوئی نہ کوئی منفی اثرات مرتب کر دیتی ہے۔ جہاں تک خالص دوا کا تعلق ہے تو خالص دوا پر اس کی تعریف درست ثابت ہوتی ہے، کیونکہ خالص دوا جذب بدن نہیں بنتی، اپنی خاص کیفیت سے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے اور امراض کا ازالہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے اب اگلا جو کنسیپٹ بہت بنیادی کنسیپٹ ہے، یہ سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے طب کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، یہ ہے دوائے غذائی کیا چیز ہے اور غذائے دوائی کیا چیز ہے، یعنی ڈائٹیٹک میڈیسن اینڈ میڈیسنل ڈائٹ کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ نیچے آپ کو سکرین پہ کچھ ڈرائی فروٹس کی تصاویر نظر آ رہی ہوں گی اور ساتھ میں بلیو کلر کی یہ ٹیکسٹ نظر آ رہی ہوگی۔ یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دوائے غذائی کیا چیز ہے یا میڈیسنل ڈائٹ کیا ہوتا ہے۔ دوائے غذائی ایسی چیزیں ہیں، ایسی اشیاء ہیں جن میں دوائی اثرات زیادہ پائے جاتے ہیں لیکن ساتھ کچھ نہ کچھ غذائی اثرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ یعنی دوائے غذائی وہ چیزیں ہیں جو بطور دوا استعمال کی جاتی ہیں لیکن ان میں ساتھ غذائیت ہونے کی وجہ سے ان میں غذائی اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا کہ خالص دوا تو وہ چیز ہوتی ہے جس میں غذائی اجزاء بالکل بھی نہیں پائے جاتے۔ اب کچھ دوائیں ایسی ہیں جو دوائیں غذائی کہلاتی ہیں، یعنی ایسی دوائیں ہیں جو دوائی اثرات بھی رکھتی ہیں اور ساتھ ان میں کچھ نہ کچھ غذائیت بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس سکرین میں آپ 7 تصاویر سے دیکھ سکتے ہیں، بادام آپ کو دکھایا گیا، انجیر اور منقع، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بطور دوا استعمال ہوتی ہیں اور ساتھ ان میں کچھ نہ کچھ غذائیت بھی موجود ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے روزمرہ کے استعمال ہونے والے وہ ڈرائی فروٹس ہیں جن کو ہم ایک معالج بطور دوا بھی تجویز کرتا ہے اور اسی وجہ سے انہیں تجویز کرتا ہے کہ ساتھ ان میں غذائی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں، یعنی یہ جسم کی نشو و نما میں بھی کردار ادا کر سکتی ہیں، جسم کے اندر وٹامنز، منرل، کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز وغیرہ کی کمی کو بھی پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یعنی یہ دوائے غذائی ایسی چیز ہوگی جو آپ کے مرض کا ازالہ بھی کر دے گی اور ساتھ میں جسم کو غذائیت بھی فراہم کرے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غذائے دوائی کیا چیز ہے۔ غذائے دوائی وہ چیز ہے جس کو ہم بطور غذا استعمال کرتے ہیں لیکن ساتھ اس میں کچھ نہ کچھ دوائی اثرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ سامنے تصویر میں آپ کو آم دکھایا گیا ہے، تازہ انجیر دکھائی گئی ہے اور تازہ انگور دکھایا گیا ہے۔ اب آم کو ہم بطور غذا استعمال کرتے ہیں، یہ فروٹ ہے، لیکن آم ساتھ میں دوا کا کام بھی کرتا ہے، یعنی یہ جسم میں ملین اثرات بھی پیدا کرتا ہے، جسم سے خشکی کے اثرات کو کم کرتا ہے، خشکی کی کیفیت کو زائل کرتا ہے، خشکی کے امراض کو دور کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔
اسی طرح سے انجیر ہے تو انجیر قبض کشا ہے، یعنی خشکی کو دور کرے گی، آنتوں میں جو خشکی بڑھ گئی ہے اس کو حد اعتدال پر لائے گی۔ اسی طرح سے انگور ہے، یہ غذا ہے اور ساتھ اس میں دوائی اثرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو دوستو اس سلائیڈ سے آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ دوائے غذائی اور غذائے دوائی کیا کنسپٹس ہیں۔ یہ ہماری طب کے انتہائی عام کنسپٹس ہیں، کیونکہ ایک معالج کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز وہ اپنے مریض کو بتا رہا ہے وہ خالص دوا ہے، خالص غذا ہے، دوائے غذائی ہے یا غذائے دوائی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ ان کنسپٹس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم اس سلائیڈ پہ دوا، غذا اور دوائے ذوالخاصہ کا ڈیفرنس سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوا کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوا کے بارے میں ہم اپنی گزشتہ سلائیڈز میں مسلسل ذکر کرتے آ رہے ہیں، چونکہ یہ ہمارا ٹاپک ہی علم الادویہ کا، یہ سبجیکٹ ہی علم الادویہ کا ہے، تو سب سے زیادہ ذکر بھی دوا کا ہی آئے گا۔ تو دوا وہ چیز ہے، یہ میڈیسن وہ چیز ہے جو مرض کے ازالہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ دوا بدن میں نئی کیفیت پیدا کرتی ہے، یعنی جسم کی کیفیت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اپنی کیفیت سے جسم کی کیفیت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، مرض کو زائل کر کے صحت کو بحال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہی دوا کا اصل مقصد بھی ہے۔ یعنی دوا ایسی چیز ہے جس سے مرض کا ازالہ ہوتا ہے، مرض کو رفع کر دیا جاتا ہے اور صحت کو بحال کر دیا جاتا ہے۔ دوا اپنی ذاتی کیفیت یعنی بالکیفیت اثر کرتی ہے اور جزو بدن بنے بغیر جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ غذا کیا چیز ہے؟ غذا جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، جسم کو انرجی اور قوت فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے، جسم کے اعضاء کا قائم مقام بننے کے لیے ضروری ہے، اور غذا یہ تمام صلاحیت رکھتی ہے۔ ہماری روزمرہ کی جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے کمزور اعضاء، تحلیل شدہ اعضاء کو دوبارہ سے قوت فراہم کر کے دوبارہ اپنی جگہ پہ تقویت پہنچا دیتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کی صحت کو بحال رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے ہماری روزمرہ کی غذائیت سے بھرپور غذا۔ بعض اوقات غذاؤں کو بطور دوا بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، چوزے کی یخنی ہو یا انڈے کی زردی وغیرہ ہو، یہ ایک معالج اپنی دانست، اپنی سمجھ کے مطابق بطور علاج بھی ایک مریض کو تجویز کر دیتا ہے۔ یعنی سردیوں کے موسم میں نزلہ زکام کھانسی جب بہت زیادہ پھیل جاتا ہے تو کوئی مریض اگر ایک معالج کے پاس آتا ہے تو معالج دوا دینے کے ساتھ ساتھ ایسی غذا تجویز کرتا ہے جس میں ساتھ دوائی اثرات بھی موجود ہوں اور وہ دوا کے ساتھ معاون ثابت ہو اور مرض کا جلدی ازالہ ہو سکے۔ تو یہ دوا اور غذا کا یہاں پہ ہم اکٹھا ذکر بار بار اسی لیے کر رہے ہیں کہ معالج کو دواؤں کے بارے میں اور غذاؤں کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب مریض کو آپ نے دوا دینی ہے تو ساتھ مناسب غذا بھی تجویز کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ مناسب غذا ہی جسم پہ اپنے اثرات سے، اپنی غذائیت سے جسم کی کیفیت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جسم کو قوت اور نشو و نما فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تیسری چیز جو اس سلائیڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے دوائے ذوالخاصہ یا میڈیسن ود اسپیشل افیکٹ۔ اس کا ذکر ہم اسی لیکچر کی پہلی سلائیڈ میں بہت ڈیٹیل سے آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ یعنی دوائے ذوالخاصہ وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے مخصوص صفت سے، مخصوص صلاحیت سے، مخصوص صورت نوعیہ سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے اور مخصوص اثرات رکھتی ہے۔ لیکن دوائے ذوالخاصہ پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا، یہاں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ دوائے ذوالخاصہ اپنی ذاتی صفت یا صلاحیت کے باوجود کیفیات اربع سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی وہ یا تو وہ گرم دوا ہوگی کیفیاتی طور پر، یا سرد دوا ہوگی، یا تر ہوگی، یا خشک ہوگی، اس کے ساتھ اس میں ایک اضافی صلاحیت، ایک اضافی صفت پائی جائے گی جس اضافی صفت سے وہ جسم پر ایک خاص طریقے سے اثر انداز ہوگی۔ اور اسی طرح سے بعض دواؤں میں یہ ان کی ذاتی صفت غالب ہوتی ہے اور بعض دواؤں میں کیفیت غالب ہوتی ہے، یعنی کیفیات اربع میں سے کوئی چیز غالب ہوگی تو اس کے اثرات زیادہ ہوں گے، اور ذاتی صفت کے اثرات اگر زیادہ ہوں، صلاحیت تیز ہو تو وہ اس صلاحیت سے اثر انداز ہوگی۔ جیسا کہ پچھلی سلائیڈ میں نے آپ کو جمال گوٹا کی مثال دی، تو جمال گوٹا دوائے ذوالخاصہ ہے،
उसमें कैफियत अरबा में से एक कैफियत भी मौजूद होती है, यानी गर्म कैफियत की भी उसमें पाई जाती है, और उसकी जो ज़ाती सिफ्त, ज़ाती सलाहियत जो उसे मखसूस नौ बना देती है, वो है उसके मूसल असरात, जिससे वो जिस्म के तमाम एक्सक्रीटरी आर्गन्स को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देती है। इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, बावजूद अपनी ज़ाती कैफियत अरबा से हट के इनमें कुछ इजाफी सलाहियत भी पाई जाती है, इसलिए इन अद्वियात को दवाए ज़ुल्खासा कहते हैं। तो कुछ दवाओं में कैफियत तेज़ होती हैं और कुछ दवाओं में उनकी ज़ाती सिफ्त या सलाहियत तेज़ होती है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने दवाए ज़ुल्खासा के बारे में समझने और सीखने की कोशिश की, फिर खालिस दवा और खालिस ग़िज़ा के बारे में पढ़ा, फिर दवाए ग़िज़ाई और ग़िज़ाए दवाई के बारे में समझा, और उसके बाद हमने दवा, ग़िज़ा और दवाए ज़ुल्खासा के डिफरेंस पर गुफ्तगू की। अब अगले लेक्चर में आपके सामने कुछ नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। हमारे अगले लेक्चर के टॉपिक्स होंगे दवा का तरीक़ा तासीर, यानी दवा किस तरह से जिस्म पर अपनी तासीर पैदा करती है, किस तरह से असरअंदाज होती है, इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन इसे कहेंगे। फिर हम अपने अगले लेक्चर में तासीर के लिहाज से दवाओं की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे, कैफियत के लिहाज से दवाओं की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिस तरह से हमने कैफियत अरबा का जिक्र किया, तो कैफियत के लिहाज से भी दवाओं की मुख्तलिफ अक़साम हैं। यानी दवा का तरीक़ा तासीर, ये हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक होगा। तासीर के लिहाज से दवा की अक़साम यानी टाइप्स ऑफ मेडिसन विद रेफरेंस टू देयर इफेक्टिवनेस, और फिर कैफियत के लिहाज से दवा की अक़साम यानी टाइप्स ऑफ मेडिसन विद रेफरेंस टू क्वालिटी। ये हमारे अगले लेक्चर के टॉपिक्स होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके।